بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اہل ایمان دوستو، ایک مختصر الفاظ کی آیت شریفہ آپ کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں کہ ناپ تول سیدھا رکھو، ناپنے کی چیزیں ہیں یا تولنے کی چیزیں ہیں اس کو برابر رکھو، اور میزان تمہارا صحیح ہونا چاہیے، اور میزان میں خسارہ مت کرو۔ دکان چاہے آپ کی کرانے کی ہو یا ہول سیل کی ہو، پائلی سے بکتا ہو اناج یا کلو سے بکتا ہو، وزن سے بکتا ہو، مومن کا ناپ تول صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، وزن اور تول کو برابر رکھو اور میزان میں خسارہ مت کرو۔ ایک آیت شریفہ میں یہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے مال لیتے ہیں تو اچھی طرح ٹھیک تول کر کے جھکتا لیتے ہیں، اب وہی مال جب کسی گراہک کو بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کر بیچتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان کا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا خیال ہے ان کا کہ ایک عظیم دل میں ان کو کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے سامنے، اور ناپ تول میں جس نے کمی کی ہوگی اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کی پکڑ کے اندیشے سے ایک کاروباری آدمی کو اپنے ناپ تول کے اندر کمی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہی چیزوں کے اندر ملاوٹ آج تو ملکوں میں عام ہو گئی، حتیٰ کہ مریضوں کی دوائیوں کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ دین میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کر لی ہے، مذہب میں۔ دنیا میں صرف ایک قرآن مجید بچ گیا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے، اور اس لیے کہ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کوئی غلط بات اس کتاب میں نہ ادھر سے آ سکی نہ ادھر سے آ سکی، حکیم اور حمید بادشاہ کی طرف سے کلام اتارا گیا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ باقی پچھلی کتابوں میں بھی ہیرا پھیری ہوئی، تو کرانے کا دکاندار کیسے بچے گا؟ اس کو اگر حکم معلوم ہو جائے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میرا تول صحیح ہوگا۔ میں آپ کو اور اپنے نفس کو بھی اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی دکان سے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی مال لے کے گیا ہے، اور گھر میں پرانی ہماری بہو بیٹیوں تو کیا بزرگ عورتیں کانٹا رکھتی تھی اور تول لیتی تھی کہ آدھا شہر لایا تو ہے یا نہیں برابر، لیکن معلوم ہوگا محمد علی کی دکان سے آیا ہے تو عورت تولنا نہیں چاہیے، لیکن محمد علی کی دکان سے آیا ہے اس لیے اس کے اندر کوئی ناپ تول میں کمی ہوگی نہیں۔ جب اس ملک میں کیا جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں اپنی ایمانداری، خدا پرستی اور اللہ کا خوف اور آپ کی سچائی سے آپ بیپار کریں گے تو آپ کا بیپار خوب چلے گا اور آپ کی ساکھ بھی دنیا میں بڑھے گی۔ اس لیے سختی سے منع کرتا ہوں اس بات کے لیے، بیپاری لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کہ ناپ تول کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہونے دیں ہو، اور ڈنڈی نہیں مارے ہو، نیز چیزوں کے اندر ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ جس چیز کا سودا ہوا ہے، جو چیز بتائی ہے، اسی طرح وعدے کیے ہیں آپ نے ریٹ کے، ہول سیل کے، پلٹیے مت اس سے۔ اگر مال بیچا ہے تو اس کو مال دینا ہے۔ 1500 روپے کا مال تھا اور 1600 کا بازار ہو گیا تو آنکھیں مت پھیریے، مال دینا ہے اس کو۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اگلے سے بات کر لو کہ بھائی 100 بورے کا سودا ہے، لمبا ہو جاؤں گا میں، لالا جی تھوڑی سی مہربانی کرو، کم زیادہ تو بولے بھائی 100 نہیں 50 بورے دے دینا۔ ایسا کر کے ایڈجسٹمنٹ کرو، اسی کو صلح کہا قرآن میں۔ قرآن نے کہا صلح خیر، صلح میں خیر ہے۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے جو سودے کا وہ مال دینا ہے۔ آپ مومن اپنی زبان سے
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ بدلے گا نہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی. دوسرا پہلو کاروباری زندگی کا یہ ہے کہ لین دین کے جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں پیسے کے، اس کو پورا کرنا چاہیے. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو. ایک پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے. جو وعدہ آپ نے کیا ہے پیمنٹ کرنے کا، اس میں آپ نے کمی نہیں کرنی ہے. ہاں، انسانی کمزوری اور امتحان کے سبب کوئی ایسا موقع ہو کہ وقت کے اوپر ہم پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں، سامنے والے کو ٹیلی فون کیجئے، ملیے اس سے کہ بھئی اس وقت مجھ پر ایک اچانک چیز ایسی آ گئی ہے کہ میں پیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دیجیے. دے گا انشاءاللہ، وہ آپ پر بھروسہ کرے گا. اس لیے کہ جس سے پیسہ لیا ہے آپ نے، جس سے مال لیا ہے، اسے گھر جا کر کے دیجیے. پھر دیکھیے کہ بازار میں آپ کی ساکھ کیسی بنتی ہے. ایک اور چیز کی طرف دھیان دلاتا ہوں کہ ہم نے روزی کی تلاش کے لیے تجارت اور کسب کی طرف ہم نے دھیان دینا چاہیے. ہمارے پاس میں بھی لوگ آتے ہیں، میرا دھندا نہیں چل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. مل جائے نوکری ٹھیک ہے، نہیں تو 50 روپے کی ریوڑی لے کر کے بیٹھ جاؤ سڑک کے اوپر، ایک ہاتھ ٹھیلا لے کر کے 200 روپے کا آم لے کر کے گھسیٹیے سڑک کے اوپر. دیکھیے کہ اس روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کہ نہیں. پھل اور فروٹ کے بیپار کے اندر حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگارہ میری اولاد کو، اس میں ماننے والے بھی آ گئے، ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں کا رزق دے. پھلوں کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. روزی کی طلب کے لیے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ منڈی میں جائیے، آم جام کیلے سنترے نیلام ہو رہے، بک رہے، لوگ گاڑی منڈیاں، آج کے زمانے موٹریں خالی ہو رہی، دلال نیلام کر رہے ہیں. آپ بھی جائیے، 150 روپے کے ڈھیک بھی مل جائیں گے آپ کو. 200-500 روپے کا مال لے کر کے ایک ٹھیلا لیجئے، ہاتھ ٹھیلا ڈھکیلیے اس کو 5 روپے روز کا. اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ کے حق میں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ انسانی رزق کے اللہ تعالیٰ نے 10 دروازے کھولے ہیں. کتنے؟ 10. اس میں 9 تجارت کی طرف کھولتے ہیں. میں آپ کو نصیحت نہیں کرتا، ہدایت کی بات بھی کہنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں. اپیل کرتا ہوں کہ روزی کی طلب کے لیے منڈیوں کا رخ کیجیے اور چھوٹے موٹے کاروبار کی طرف دھیان دیجیے. اس میں آپ کی کوالٹی، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ کا نور، آپ کا ناپ تول اگر برابر ہوگا اور چیزیں صحیح ہوگی تو انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کے پاس سے منگائیں گے. دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ سروسز میں اس بات کا خیال رکھا جائے سختی کے ساتھ میں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نوکری کیجیے، چاہے سرکاری نوکری ہو، کسی دکان کی نوکری ہو، جو وقت ہے اس پابندی کو اس پابندی سے اس کی ادائیگی کیجیے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا بلا وجہ ناغے کر ڈالتے ہیں، ذرا سے تھوڑا سا بخار آ گیا ناغا کر لیا. معمولی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتے رہتی ہے. قرآن نے تو خود کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو پیدائش کا جامہ پہنا کے ہم نے اس کو الجھن میں ڈالا ہے. بہت سی الجھنیں بھی ہوتی ہے، ناغے بھی ہوتے ہیں. مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان ملازم جو ہے ناغے زیادہ کرتا ہے، ناغے زیادہ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. بھائی بیماری ہے، مشکلات ہیں، مہمان ہے تو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، آپ کے پیچھے لگا ہوا ایسا تھوڑی ہے. لیکن آپ کے ناغے اس سے دگنے ہو گئے تو آپ کی ساکھ بازار میں گرے گی. آپ کی ساکھ اونچی ہونی چاہیے، کوالٹی اونچی ہونی چاہیے. کہ مومن ہے چھٹی لے لے گا کہ آج میں نہیں آ سکوں گا، لیکن ڈیوٹی برابر کرے گا. اسی طرح دوسری ملازمتیں بھی ہے جس کے اندر آپ کو واسطہ پڑتے رہتا عوام سے. مثلا کہیں آپ ٹکٹ کلیکٹر ہیں یا کسی بس کنڈکٹر کی لائن ہے آپ کی، یا آپ کہیں کہ کوئی اور کسی کام میں ذمہ دار ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو صارف ہیں، صرف کر رہے ہیں اپنا پیسہ، اور آپ کی ونڈو کے پاس، کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے.
آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. کام کو جلدی سے نپٹا دیں. انہیں معلوم ہو کہ یہ آدمی ایمان والا ہے, میرے کو بلا وجہ اس نے کھڑا نہیں کیا. کام کو جلدی سے نپٹائیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کسب حلال کے اندر کام دیتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القاسب حبیب اللہ, ہاتھ کی محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا حبیب ہے. پڑھو اللہم صلی علی محمد. اس لیے کپڑا بننا, سوئیاں بنانا, یہ وہ کرنا, چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں, آج کل تو اب آگے کی چیزیں بھی بہت ساری ہو گئی. کپڑا سینا ہے اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ گھر میں خالی اوقات کے اندر آپ کیا کر سکتی ہیں, 10 20 25 روپے نکال سکتی ہیں اس سے بیٹھے بیٹھے. اپنے اوقات کی قدر کیجئے, وقت کی قدر کرو. وقت جو ہے ایک ایسی سیال چیز ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا. ایک 10 منٹ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو قیامت آ جائے گی, لیکن وہ 10 منٹ پھر نہیں آنے والے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم وقت کی قدر کریں گے. تو یہ بندہ عاجز یہ عرض کرتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ اپنے گھریلو اور معاشی زندگی کے اندر تکالیف و پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور روزی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو نسخے بتائے, اس میں ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی سے بچو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا. فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. کتنی زبردست آیت ہے یہ. گھر میں فرنیچر ہونا ٹھیک ٹھاک ہے, بس جان چھوٹی. یہ صوفہ نکالو, وہ لاؤ, یہ شطرنجی ہٹاؤ, وہ قالین بچھاؤ, یہ پینٹ کرو, وہ پونٹ کرو. ارے بابا, اس جسم کو قبر کے اندر جانا ہے. ضرورت کی چیزیں لیجئے. ضرورت کی چیزیں ہیں جس کے بغیر نہیں چلتا. پنکھا ہونا لگا لیجئے آپ, فریج کی ضرورت ہے لگا لیجئے, لیکن مستی مت کیجئے جس کو فضول خرچی کہتے ہیں. ضرورت کی چیز ہے, آج کے زمانے ٹیلی فون ہے, لے لیجئے, ضرورت کی چیز ہے, اس کو آپ کو ضرورت ہے تو لے لیجئے اس کو. دیکھیے یہ کہ فضول خرچی کی چیز نہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں. پھر جب برا وقت اگر کسی کے اوپر آتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی. اس لیے اپنے نفس کو بھی, اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ فضول خرچی سے بچو. کپڑا اوسط درجے کا پہنیے. فاخرہ لباس بھی بہت نہ پہنیے. مرد کو ریشم نہیں پہننا چاہیے, اور ایسے مرے مردے سری کے کپڑے بھی مت پہنیے. وطہر ثیابک کا قرآن نے کہا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. طہر ثیابک, اپنے کپڑوں کو پوتر رکھو. پوترتا اور سوچھتا میں فرق ہے, صفائی اور پاکی میں فرق ہے. مثلا ایک عالم نے بہت اچھا کہا کہ کپڑے کو پانی سے دھویا پاک بھی ہو جائے گا, صاف بھی ہو جائے گا, لیکن کپڑے کو اگر پیشاب سے دھو لیا صاف بھلے ہو جائے, پاک نہیں ہوگا. تو پوترتا اور سوچھتا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. صفائی الگ چیز ہے, پاکیزگی الگ چیز ہے. تو مومن کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. اس کی روزی کے اندر بھی پاکیزگی ہو. اس کا گھر آنگن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہم کو ملتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی تقریریں تو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی ہوں گے. اس وقت جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک بات یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچنے کی ہم کوشش کریں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے منع نہیں. اسی طرح شادی بیاہ کی شاہ خرچیاں جو ہیں اس سے بھی بچیے. خطبہ نکاح ہے, ایجاب ہے, قبول ہے. 10 20 25 آدمی ہو گئے, نکاح ہو گیا, چھٹی ہو گئی. مسجد میں کر لیجئے, گھر میں کر لیجئے. ڈھول اور تماشے اور باجے اور ضرورت سے زیادہ کھانے پکانے اور ضرورت سے زیادہ مہمانوں کو بلانا اور خوب ہنگامہ کرنا اور قرضے لے لینا اور پھر بیاج بھرتے رہنا, یہ طریقہ صحیح ہے؟ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ شادی اور بیاہ کے اندر ضروری چیز ولیمہ ہے. ایک قصہ سناتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کہ وہ آئے تو بیچارے لٹے پھٹے قافلے میں, لیکن تجارت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا. ایک مرتبہ دربار نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. کپڑے کچھ اچھے پہنے تھے, خوشبو اچھی آ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن آج تو تم بہت مہک رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. سنو اس کو.
حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا، ہم کو کیوں نہیں بلایا، آنکھیں پھیر لی، ہم نہیں تھے مدینے میں، یہ نہیں فرمایا. کہنے کہ عبد الرحمان بہت اچھا کیا، اللہ مبارک کرے، ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے چند آدمیوں کو کیوں نہ کھلانا ہو، لیکن یتیم کا خیال رکھنا. اسی بنا پر حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کے اس کھانے کے اندر شر اور فساد ہے جس میں کسی یتیم کو آپ نے نہیں بلایا. کھانا کھلانے میں یتیموں کا خیال رکھیں. میرے جیسے کو کھلا لیں گے آپ تو کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک یتیم ہے، مسکین ہے، اس کی گردن چھڑانا ہے. طعام المسکین کے دور سے وہ گزر رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ کی محبت میں مومن کھانا کھلاتا ہے یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے اور کوئی جزا نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم کو اپنے پروردگار کے سامنے اس دن کا ڈر اور دھڑکا پڑا ہوا ہے کہ جس دن کی اداسی عام ہوگی. اس دن غریبوں کو کھلایا ہوا کھانا آپ کو کام آئے گا، غریبوں کو کھلایا ہوا کام آپ کو آئے گا. اس لیے میں اپنے نفس کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کھاتے پیتے لوگ کچھ نہیں ہو تو دن بھر میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں 2 وقت کا. آج تو ہوٹلوں میں بڑی سہولت ہو گئی ہے، 20 روپے کے اندر ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، 20 روپے میں دوسرے وقت کا 40 روپے دے دیے، کھانا کھلا دیجیے اس کو. بہت آسانی ہو گئی. ورنہ ایک زمانہ یہ ہوتا گھر سے کھانا پکا کے لے جانا پڑتا تھا. مجھے بچپن کے اپنے واقعات یاد ہیں کہ والدہ مجھے بھیجتی تھی مسجد میں کہ مسافر کو جاؤ کھانا دے کر کے آؤ. بعض مسافر بھی ٹیڑھے ہوتے تھے، میاں پانی لاؤ، اچار لاؤ، فلانا کرو، ایسا کر کے حیران کرتے تھے. آج تو بیچارے فقیر بھی سدھر گئے. کھانا کھلائیے. حدیث شریف میں اطعموا الطعام افشوا السلام، کھانا کھلاؤ، سلامتی پھیلاؤ. تو آج کی اس محفل میں اختتام کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی جو ہے اس کے اندر غریبوں کا خیال کیا جائے. امیروں کو تو سب وہاں جی کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں کھلاتے کھانا، ان کی اتنی عزت نہیں کرتے. کلا بلا تکرمون الیتیم فرمایا. آگاہ ہو جاؤ کہ یتیم کی تم نے عزت نہیں کی ہے، اس لیے آج تمہاری حشر میں بھی کوئی عزت نہیں. یتیم کی عزت کا اللہ تعالیٰ نے. بھوکے کو کھانا کھلانے کی اتنی ترغیبات قرآن مجید میں آئی ہے کہ سب آیتیں اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ میں سے ہر ایک آدمی چاہے گا کہ 2 روٹی ہو تو 1 روٹی میں دوسرے کو دے دوں. جس طرح یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اپنی سماجی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہم آڈمبر اور دکھاوے سے اور شو بازی سے ہٹ کر حقیقت پسندانہ زندگی کی طرف آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائی. اسی طرح رشتے ناتے والے جو ہیں ان سے بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے انبن آپ کی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بات چیت مت روکیے. اگر وہ روکتا ہے تو اس کے گھر جا کے سلام کر لیجیے کہ بھائی 3 دن ہو گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دل صاف ہو گیا، آپ بھی کر لیجیے، صلح کر لیجیے. ایک مومن کے لیے مناسب نہیں کہ لمبی انبن کو چلنے دیں. اسی طرح گالی گلوچ، وعدہ خلافی، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. عورتوں کے ساتھ ناانصافی، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تعلیم کے اندر کوتاہی کرنا، ان کی شروع ابتدائی بچپن کی زندگی کے اندر کچھ خیال نہیں کرنا کہ بچہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے، آگے چل کے یہ اولاد مصیبت کا سبب بنتی. یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ بچوں کو کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، بولتے وقت اور تھوڑا سا وقت جو ہے گھر میں گزاریے بیوی بچوں کے ساتھ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بمبئی میں ایک صاحب نے مجھے لطیفہ بتایا کہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے کو کتنا لڑکے ہیں؟ تو بولے 1 لڑکا ہے. کتنا بڑا ہے؟ تو بولے یہ میرے کو معلوم نہیں. بولے وہ سال بھر پہلے 3 فٹ 2 انچی لمبان تھی ہے، ابھی 3.5 فٹ ہو گیا. بولے تو بولے ایسا کیسا؟ تو بولے میں جب جاتا ہوں تو وہ سویا رہتا ہے، بولے اور میں بھی سو جاتا ہوں، اور میں جب سو جاتا ہوں تو وہ آتا ہے، تو میری اس کی ملاقات برسوں نہیں ہوتی. یہ زندگی صحیح نہیں. صحیح زندگی ہے کہ بیوی بچوں کے اندر رہے، کھانے میں پینے میں، تو آپ کے اخلاق کا بیوی بچوں کے اوپر اثر پڑے گا. بچوں کے ساتھ میں زندگی ماں باپ نے گزارنی چاہیے، تھوڑی ہو بہت ہو، جتنا بھی ہم سے ہو سکے. بچوں کو باپ کی صحبت جو ہے اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اس عمر میں پہنچ گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ میں چلنے لگے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو باپ کا کام ہے ساتھ میں لے کر کے چلے. مجھے الحمدللہ تجربہ ہے اس کا
بچوں کو اگر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ریلوں میں سفر بھی کرایا میں نے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جیسے شیخ عبداللہ صاحب ہوئے، راشٹرپتی صاحب ہوئے، فلانے ہوئے، اس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو تو بچہ بھی ساتھ، اس کو بھی ایسا لگے دنیا کیا ہے، بچہ باپ کے ساتھ. بہت سے تو لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو کہیں لے ہی نہیں جاتے ساتھ، پھر بچہ اپنا راستہ نکالتا ہے برے بچوں کے ساتھ میں، اور گلی ڈنڈے کھیلے گا اور تھوک تھاک کرے گا اور گالیاں بکے گا. اگر آپ کے ساتھ میں بچہ رہا تو یہ سنت ابراہیم ہی ہے. علما بلغا ماہ السایہ کے الفاظ ہیں کہ جب دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ابراہیم جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے. سنت انبیاء ہے. اس لیے ٹوٹے ہوئے دل سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھیے، ایک رکوع ہی پڑھیے، آپ اس میں ہر جگہ آپ کہیں نہ کہیں آپ دکھائی دیں گے، کوئی نہ کوئی حکم انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، اور آپ کو اپنی غلطی بھی معلوم ہو جائے گی کہ یہ چیز میں غلط کر رہا تھا. آپ رجوع ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور آپ اپنی وہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی وہ آپ کے گھر میں ہے، وہ علماء نے اس کے ترجمے بھی کیے. کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن شریف کے ترجمے نہ ہو سکے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کوئی مشکل تھوڑی ہے، آج بھی بے شمار لوگوں کی عربی زبان ہے، لیکن قرآن مجید کی عربی جو ہے اس عربی سے زیادہ ہے، وہ عربی مبین ہے، آسمانی کتاب کی عربی ہے، بہت آسان زبان ہے. اپنے بچوں کو قرآن مجید سنائیے، اور گھریلو زندگی کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے. نمازوں کا خیال رکھیے، کبھی نماز مسجد میں نہیں ملی، گھر میں آ کے بھی بچوں کو لے کر کے نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ میں، تو ان کو جماعت کی نماز کا بھی تھوڑا سا ذائقہ ملتے رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.